حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ایسا ٹکرایا اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کو جدا ہونے پر اونٹنے کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کروٹیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا اور آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طالب ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حبشہ میں جب نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کیے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سورہ مریم کی یاد سنا کر مطمئن کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مؤتہ میں شریک ہوئے اور نشر اسلام کے علم بردار مقرر۔ جنگ کے دوران ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو کے بدلے میں جنت میں انہیں 2 پر عطا فرما دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، چنانچہ انہیں جعفر طیار اور ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے ہیں۔ والدہ کی طرف سے عبداللہ محمد بن ابی بکر کے بھائی تھے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک اونٹ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دردناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تکلیف سے آگاہ کرنا چاہا۔ رحمت للعالمین اس اونٹ کے پاس گیا اور اس کی کھرپٹیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ جب اس کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام بھی اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے تھے جس میں حقوق و فرائض کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ اللہ کو پسند ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے اور مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے کس طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہر دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ مومن تو مومن ہے۔ اسلام تو پرامن کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ جس طرح سربراہ خاندان کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ محبت ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پالتو جانور سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور پوری غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مذکور اونٹ کا مالک اسے کم خوراک دیتا، بھوکا رکھتا، اس سے کام کی اس کی طاقت سے زیادہ لیتا تھا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے اس کے مالک کو خوف خدا کا ساتھ دلایا، اس جانور کے معاملے میں اسے نصیحت کی کہ اسے پوری خوراک دیا کرے اور کام بھی مناسب لے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ کتنے ہی بڑے چھوٹے لوگ اس کے اونٹ کے پاس سے گزرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے، مگر اس نے کبھی کسی اور سے شکایت نہیں کی، بلکہ اس ہستی کو اپنی شکایت سنائی جہاں اس کا شکایت کرنا سود مند تھا۔ چنانچہ اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مناسب تنبیہ کر دی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب انسان آپ کو اپنا پہچان سکے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، الٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے اور اذیت دینے میں حد کرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے سردار ان قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر بدقسمت ہے کہ تعصب نے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔
ورنہ قرآن میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ گویا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نام نہ لائے، ان کے مفادات آڑے آئے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکے، اس کے برعکس کتنا بختور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چند قدم چل کر ان کے پاس گئے اور ان کی کھرپٹیوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی شکایت سنی۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ حضرت عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس اثناء میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کے ستایا ہے، اس کے بچے سے واپس دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سراغ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے سزا اور نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے کہ وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں مارنا، ان نذروں سے زیادہ کام لینا گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کریں تو چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھے بلکہ اسے پانی اور چارہ مہیا کرتا رہے۔ اس کی کھال اس وقت اتارنا شروع کرے جب وہ پوری طرح بے حس و حرکت ہو جائے۔ اس طرح کسی زندہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے۔ لوگ جانوروں کے حقوق کو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جانوروں پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کھانے کو کچھ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا حال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا۔ اس طرح ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے کسی جانور پر رحم کھایا اور بھوک اور پیاس میں پانی دیا یا اس کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا۔ اس سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے کنواں ملا۔ وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کے اس نے دیکھا کہ کتا زمین جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی۔ چنانچہ اس نے کتے پر رحم کھا کر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کے منہ میں تھمایا اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، کے ایک جانور کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ یہ جذبہ ترحم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارحم الراحمین ہے اور اسے رحم دل لوگ بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔